بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خوش نصیب نماز فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد ان 4 کلمات اور آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا انتہائی طاقتور اور آزمودہ روحانی عمل ہے جو محض منٹوں اور سیکنڈوں میں انسان کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور بڑی سے بڑی حاجات و مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ معاشی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی یا لاکھوں کروڑوں کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو اختیار کر لیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا اس کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یاد رہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، بلکہ تمام دستیاب اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان مخلوق کی محتاجی سے بچ کر صرف خالق کا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان ہر قسم کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر تدابیر اس ذات کے سپرد کر دیں جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ رزق کی قبولیت کے لیے حلال کمائی بنیادی شرط ہے، کیونکہ امام ابن کثیر کے مطابق حلال رزق دعا کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ حرام کمائی اسے روک دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حرام کا ایک لقمہ انسان کی 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے ہنر اور محنت کے ذریعے معاش حاصل کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ محنت میں عظمت ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار یعنی بڑھئی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں 8 سال تک بکریاں چرائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے اور لوہے کو موم کی طرح ڈھال کر زرہیں بناتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کا وسیع کاروبار کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ سود کاتا کرتے تھے، جبکہ کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت فرمائی اور چمڑے و کپڑے کا کاروبار کر کے ایمانداری کی مثال قائم کی۔ اس لیے ہمیشہ رزق حلال کی طلب رکھے اور محنت سے کبھی نہ گھبرائے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر کوئی بھی درود پاک جیسے درود ابراہیمی کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، کیونکہ درود شریف وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ اللہ کا جلالی نام یا ذوالجلال والاکرام 7 مرتبہ پڑھیں۔ جب بندہ اس نام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی جھولی خزانوں سے بھر دو، کیونکہ میرا بندہ مجھے میری عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ
سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 41 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے اور اسے پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تیسرا وظیفہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی پڑھیں۔ یہ تسبیح ملائکہ کہلاتی ہے جس کی برکت سے پوری کائنات کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ پورا عمل ایک ساتھ مکمل کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ پاک ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور اسے اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنا بندگی ہے اور نہ مانگنا تکبر ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا کر اپنی فرما برداری کی لذت عطا فرما، ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز کی توفیق دے جو تیرے حضور مقبول ہو جائے اور جس سے ہمارا دل روشن ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے باری تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری حاجتیں بہت ہیں اور خزانے صرف تیرے پاس ہے۔ بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا کر، جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں تکلیف میں ہے ان کی تکلیف کو راحت میں بدل دے۔ بے اولادوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما اور بچوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں یا جن کے کام رکے ہوئے ہیں ان کے رزق میں برکت ڈال دے اور بچھڑے ہوئوں کو اپنوں سے ملا دے۔ شادی شدہ جوڑوں میں محبت، خلوص اور برکت ڈال دے اور ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور جن کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما اور انہیں دنیا کی محتاجی سے نکال کر غنی کر دے۔ اے رب العزت، شیطان کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں رزق حلال کمانے اور اس سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور آزمائشوں میں صبر کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما اور ہمیں کبھی کسی کا دست نگر نہ بنانا۔ آمین ثم آمین۔ محترم حاضرین، یہ وہ سچا عمل ہے جس نے بھی زندگی میں ایک بار پورے یقین سے کر لیا وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ اس وظیفے کی برکت سے گھروں میں برکت آتی ہے اور رزق کا ایسا طوفان آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل شک سے پاک ہو
اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے تاکہ کسی پریشان حال کی مشکل حل ہو جائے۔ مزید روحانی وظائف اور قرآنی اعمال کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔